آئیے دیکھتے ہیں یہ 5 چیزیں جن کی میں نے بات کی ہے، کیا 5 چیزیں تھیں کامیابی کی جو بنیادیں ہیں؟ الایمان، محبت مہاجرین سے، ہم کہیں گے ایمان پہلے، دوسرے نمبر پہ مومنوں سے محبت، تیسرے نمبر پہ سلامت الصدر، اپنے سینے کو پاک کرنا ہر بغض سے، ہر نفرت سے، دل سے کینے کو اور نفرتوں کو نکال لینا اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے۔ نمبر 4 الایثار علی النفس، اپنے مسلمان مومن بھائی کو اپنے نفس سے آگے کرنا دنیا کے معاملات میں، ان کی ضرورتیں، ان کی حاجت و ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے سے بھی آگے کرنا۔ اور 5ویں نمبر پہ ہے کنجوسی بخیلے سے بچنا۔ ان 5 کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ ایمان کی بنیاد ہے توحید، اور توحید کے لوازمات میں سے ہے جس کے بغیر یہ ایمان و توحید نامکمل ہے صحیح عقیدہ، اور صحیح عقیدے کے لیے ضروری ہے کہ اس پہ عمل بھی کیا جائے، اور اس وقت تک یہ عمل نامکمل ہے جب تک کہ اس کی طرف دعوت نہ دی جائے، اور یہ ساری چیزیں ممکن جب تک صبر نہ کیا جائے ان کے اوپر۔ تو جب ایمان، لفظ ایک ہے ایمان کا، ایمان میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں، توحید، صحیح عقیدہ، الدعوة الى التوحید اور العمل بالتوحید، الدعوة الى التوحید اور الصبر على التوحید، یہ ساری چیزیں ایمان کے لفظ میں آ گئی ہیں۔ اور ایمان اس وقت تک ممکن نہیں، اور ان چیزوں پہ عمل کرنا اس وقت ممکن ہے جب تک کہ مومنوں کے لیے دل میں محبت نہ ہو، اور کلمہ توحید کی شرطوں میں سے محبت ایک شرط ہے کہ موحدین مومنین کے لیے بھی دل میں محبت ہو۔ اس لیے پھر فرمایا یحبون من ہاجر الیہم، اور محبت اس وقت تک ممکن جب تک کہ سینہ پاک اور صاف نہ ہو۔ ارے دن میں رنجش ہے، کینہ ہے، بغض ہے، زبان پہ محبت ہے، پھر محبت زبان تک رہے گی۔ محبت زبان کا عمل ہے، دل کا عمل ہے؟ کس کا عمل ہے؟ دل کا عمل ہے نا۔ تو پھر دل تو بھرا ہوئے بغض سے، نفرت سے، تو پھر زبان پہ باقی رہے گی کہ نہیں؟ یہ محبت دل میں کب اترے گی؟ جب دل صاف اور پاک ہو جائے گا اللہ کے لیے۔ سب یہ ساری باتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ جب ہم مومن کی بات کرتے ہیں، میں نے بتایا موحد ہو، متبع سنت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ کلمہ توحید کے لوازمات میں سے ہے، لا الہ الا اللہ توحید ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتباع سنت ہے، اور یہ محبت بھی انہی کے لیے ہے، نہ مشرکین کے لیے ہے نہ اہل بدعت کے لیے ہے۔ اچھا، تو پھر محبت ممکن ہے جب تک کہ دل پاک اور صاف نہ ہو، سلامت الصدر نہ ہو۔ اور دل پاک اور صاف کی انتہا کیسے ہوگی؟ جب تک کہ اپنے آپ کو اپنے مسلمان بھائی کے پیچھے نہیں کرو گے۔ اگر آگے جانے کی کوشش کرو گے اور دنیا کی ریس میں حصہ لے لو گے نا، تو پھر آگے نہ نکل سکو گے، اور نہ ہی، کیونکہ دنیا ساری نہیں مل سکتی آپ کو نا۔ مجھے ایک شخص بتا جس کے پاس پوری دنیا ہو، کوئی بھی نہیں۔ کسی کے پاس لاکھ، کسی اور پاس کروڑ ہے، کروڑ کسی کے پاس اس سے زیادہ ہے، ارب ہے، ارب کے پاس 100 ارب ہے، اس کے پاس زیادہ ہے، اس کے پاس یہ اس ریس میں جو بھی حصہ لیتا ہے وہ پیچھے ہی رہتا ہے۔ تو جو اپنے آپ کو پیچھے کر کے دنیا کے معاملات میں اپنے بھائی کی ضرورتوں کا خیال کرتا رہتا ہے، وہ شخص کامیاب ہوتا ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک ہی راستہ ہے، اپنی تربیت کرو۔ کس چیز پہ؟ 5ویں نمبر پہ کنجوسی سے اور بخیلی سے بچو۔ اپنے دل کو سخی بناؤ، ہاتھ کو نہیں۔ جب ہاتھ سخی ہوتا ہے تو کانپتا ہے، جب دل سخی ہوتا ہے تو پھر پاؤں بھی مضبوط ہوتے ہیں، ہاتھ بھی نہیں کانپتے،
اور دیتے وقت ہاتھ گنتا بھی نہیں کتنی دے رہا ہوں میں. اور پھر بے روحا جیسا باغ دینا بھی آسان ہو جاتا ہے. اور اسے کہتے ہیں القناعہ، قناعت پسندی. دو لفظ میں قناعت کیا ہے؟ الشکر علی الموجود والصبر علی المفقود. جو جتنا ہے اس پہ شکر کرنا اور جو نہیں ہے اس پر صبر کرنا. جس کی زندگی ایسے گزرتی ہو اس کو کسی مصیبت یا تنگی یا دنیا کو جانے کو خدشہ رہتا ہے، باقی کوئی پرواہ ہوتی ہے. جو جتنا ہے اس کا شکر کرتے ہیں، اور جب شکر کرے تو اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ دیتا ہے. اور جو نہیں تھا جس پہ صبر کیا وہ بھی مل جاتا ہے. اور جو کہتے ہیں ارے کیا ہے ہمارے پاس، ایک چھوٹا سا گھر ہے، 3 کمرے ہیں، ایک بیٹھک ہے، 2 کمرے میں اے سی، 2 میں اے سی نہیں ہے، ایک کھٹارا گاڑی ہے. کیا ہے ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ 2 اے سی بھی لے لے گا، وہ کھٹارا گاڑی بھی لے لے گا. سلام رحمت اللہ. آہستہ آہستہ پھر گھر بھی بیچنا پڑے گا، اور پھر کرایہ کا مکان مشکل سے ملے گا. لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ کا شکر ہے. اپنا گھر تو ہے نا. لاکھوں لوگ جو بے گھر ہیں، ارے چھوٹا سا ہی اپنا تو ہے نا. ارے 2 اے سی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تیسرا بھی دے گا. کیا سارے لوگ اے سی میں رہتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے 2 تو ہیں. ارے گاڑی ہے، اللہ کا شکر گاڑی تو لاکھوں کروڑوں لوگوں کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے. بس تھوڑی دیر کی بات ہے کہ ایک اور اے سی آ گیا. نہیں شکرتم لازیدنکم، پھر اور اے سی آ گیا، اچھی گاڑی بھی آ گئی. شکر کرتا گیا، گھر بھی بڑھتا گیا. قناعت پسندی اللہ کو بہت پسند ہے. جو دنیا میں کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، جو اس نے دیا ہے اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس پہ. وہ شخص کبھی بخیل نہیں ہو سکتا. اس شخص کا سینہ ہمیشہ کوشادہ رہتا ہے اور ہمیشہ خوش و خرم آپ کو نظر آئے گا. مسکراہٹ اس کے چہرے پہ ہوگی، رونق اس کے چہرے پہ ہوگی. اور جو کہتے ہیں نہیں، اس کے پاس دیکھو، نماز بھی نہیں پڑھتا، 2 گاڑیاں رکھی ہیں اس نے. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، یہی کھٹارا گاڑی ہے، صبح شام دھکا لگانا پڑتا ہے اسے. یہی تو آزمائش ہے. آزمائش کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ دے کے آزماتا ہے اور تمہیں کم دے کے یا محروم کر کے آزماتا ہے. اور پھر دونوں کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ، کون شکر ہے کون نہ شکر ہے. بس یہ بات ہے. اس نے بھی 2 گاڑیاں چھوڑ کے جانی ہے، آپ نے کھٹارا گاڑی چھوڑ کے جانی ہے. ساتھ لگ جائیں گے قبر میں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جائیں گے ہم لوگ. اپنے ساتھ یہی آزمائش کا رزلٹ لے کے جائیں گے ہم. اپنا عمل جو دنیا میں کر رہے ہیں، پتہ ہے جو بھی عمل کر رہے ہیں یہ آزمائشوں کے رزلٹ ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ نتیجے ہیں. بچہ جب رزلٹ لے کے آتا ہے امتحانوں کا تو پورا گھر جو ہے نا پریشان ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا رزلٹ کیسا آتا ہے. اور ہر لمحے میں دیکھتے کہ بچہ آنے والا ہے اور پتہ رزلٹ کیسے ہوگا. کبھی سوچے ہم نے قدم قدم پر ہمارا رزلٹ ہمیں مل رہا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ قدم قدم پر ایک دن میں ہر بندے کے لیے کم سے کم 20 سے زیادہ آزمائشیں ہوتی ہیں. ذرا گن کے دیکھ لینا. ان 20 آزمائشوں کا رزلٹ آپ کے پاس کیا ہے؟ پاس ہے یا فیل ہے؟ کامیابی ہے یا ناکامی ہے؟ یہ عمل جو آپ نے کیا ہے درج ہو چکا ہے نام اعمال میں. یہ نہیں چھوڑے گا آپ کو. دنیا میں ہم نے نہیں چھوڑا، زندگی میں ہم نے نہیں چھوڑا، مرنے کے بعد وہ نہیں چھوڑے گا. اگر
سارے کے سارے اعمال کامیابی کی طرف، بلندی کی طرف جا رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو. واللہ تم جیسا کوئی نہیں ہے. اور اگر سارے پیچھے جا رہے ہیں، ریڈ لائن کے نیچے جا رہے ہیں، پاس کی مارک بھی نہیں مل رہے، 50% تو کیا 30% بھی نہیں ہے، تو پھر ابھی وقت ہے. واللہ جب تک سانس جاری ہے، دل دھڑک رہا ہے، ابھی وقت ہے. سانس نے رکنا ہے، دل نے رکنا ہے، پھر آزمائش کا دروازہ بند، پھر حساب کتاب کا راستہ اور دروازہ کھل جاتا ہے. اس وقت اگر ہم میں سے کوئی شخص مر جائے، میں اپنے آپ سے سوال کر رہا ہوں، ہم حساب کے لائق ہیں؟ اپنے رب کو منہ دکھا سکتے ہیں؟ ابھی تک جو ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے، اپنے لیے آگے کیا بھیجا ہے، ہم خود جانتے ہیں. دیکھیں، ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے رب سے کوئی چھپا سکتے ہیں، کوئی دھوکہ دے سکتے ہیں؟ تو اس لیے ابھی وقت ہے کہ ہم دیکھ لیں، جان لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کہاں پہ ہیں. اس قصے کے تعلق سے ابھی انصار کی چند باتیں اور بھی رہتی ہیں، میں بتاتا ہوں، لیکن ایک یہ قصہ تھا جو ابھی ہم نے سنا ہے اس عظیم صحابی کا، جس میں کیا سبق ملا ہے؟ توحید، ایمان، اتباع سنت، ایثار، توکل اللہ تعالیٰ پہ، خوف، ڈر، امید، صبر، شکر، یہ سارے جو ہمیں ملے نا، سارے اسی قصے میں سے یہ فائدے ملے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. ایک ایسا قصہ ہے تبلیغی نصاب میں، مولوی محمد ذکریہ صاحب لکھتے ہیں فضائل صدقات میں، ایک شخص اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کی طرف آیا. اور اس شخص نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھوکا ہوں، کئی دنوں سے بھوکا ہوں، میں آپ کا مہمان ہوں. اور مراقبے میں بیٹھ جاتے ہیں، اور مراقبہ خاص حالت ہوتی ہے صوفیوں کی، جس کے ذریعے سے وہ کوئی چھپی ہوئی بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جسے کشف کہا جاتا ہے. اپنا سر اپنے دونوں گھٹنوں میں رکھ دیتے ہیں قبر کے قریب جا کر، اور دل میں ایک خواہش رکھ لیتے کہ انہیں کیا چیزوں کو چاہیے، اور پھر جو وہ چاہتے ہیں وہ پا لیتے ہیں. کوئی چھپی چیز جاننا ہے تو وہ خبر مل جاتی ہے، کوئی چیز کی ضرورت ہے تو وہ بھی عطا کی جاتی ہے. بہرحال تو مراقبے کی حالت میں وہ شخص دیکھتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روٹیاں مرہم فرمائی. ایک روٹی کھا لی، اور جب آنکھ کھلی دوسری روٹی ہاتھ میں تھی. یہ قصہ ہے جو اللہ کے گھروں میں پڑھائے جاتے ہیں، مساجد میں. تبلیغ نصاب میں یہ شامل ہے، فضائل صدقات میں قصہ موجود ہے. بعض ساتھی ناراض ہو جاتے ہیں، یار اچھا بھی تو کام کرتے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا کام نہیں کرتے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ برا کام کیوں کرتے ہیں. اللہ کے گھروں میں ایسے قصے سنانے سے ایمان بڑھتا ہے، توحید کا سبق ہے، اتباع سنت کا سبق ملتا ہے. لوگوں کو کیا سبق سناتے ہو؟ کس چیز کی طرف بلانا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا کسی صحابی نے قبر پر جا کر مراقبہ کیا؟ صحابہ کرام نہیں تھے کیا مدینہ میں؟ یا سفر سے مدینہ کی طرف نہیں آتے تھے سفر کر کے؟
کہ وہ بھوکے پیاسے نہیں ہوتے تھے. صحیح احادیث میں ہے کئی مرتبہ کئی صاحب بھوکے پیاسے ہوتے, قبر کے قریب بیٹھے ہوتے, لیکن کبھی بھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا نہیں. وفات کے بعد جب زندہ ہوتے تو جاتے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے, عرض کرتے. کوئی بیمار ہوتا تو کہتا ادعو اللہ ان یشفینی, اللہ سے دعا کر مجھے شفاء عطا فرمائے. صحیح بخاری کی روایت میں, صحیح حدیث میں ثابت ہے. یہ صحابی بھوکے ہیں, آپ سب زندگی میں آئے, آپ سب مدد کر سکتے ہیں, مدد بھی کر دی. خود نہیں کچھ اپنے گھر میں, لیکن کسی صحابی سے کہہ دیا اور ایک صحابی اپنے ساتھ لے کے گئے اللہ تعالی کی رحمت پانے کے لیے. سبحان اللہ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہمیں جو نصوص ملتے ہیں قرآن اور سنت میں, اس پہ کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگو اور وہ دیتے بھی ہیں. بلکہ معروف قصہ ہے, بات صرف بھوک کی ہو رہی ہے, میں بھوک اور پیاس کی بات کرتا ہوں. شدید قحط میں کبار اور عظیم صحابہ زندہ ہیں. سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں شدید قحط آیا ہے, وہ صحیح بخاری کی روایت ہے. مدینہ میں, مدینہ طیبہ کے شہر میں صحابہ کرام کی موجودگی میں علماء صحابہ کی موجودگی میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب مسجد نبوی میں صحابہ جمع ہوتے ہیں. سیدنا عمر خطاب موجود ہیں. اگر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگنا جائز ہوتا تو ہمارے رہنمائی سے عمر خطاب کرتے, مولوی ذکری صاحب نہ کرتے. یہ سبق نہ ہوتا جو آج ہم ان کتابوں میں دیکھ رہے ہیں. صحیح بخاری کا یہ سبق بھی سن لیں. یہ سبق ہمیں سنانا سے عمر خطاب رضی اللہ عنہ. آپ کہتے ہیں نا فاروق اعظم کہتے ہیں نا, تو سنے بھی فاروق اعظم نے کیا کیا. پھر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں. کون سیدنا عباس جانتے ہیں؟ آپ وسلم کے چچا ہیں, سگے چچا ہیں. اپنے گھر سے بلاتے ہیں. یہ بزرگ اپنے گھر سے آتے ہیں, تشریف لاتے ہیں, مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں, آپ سے قبر کے قریب کھڑے ہوتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اے اللہ تعالی, جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے, دعا کی گزارش کرتے, دعا فرماتے اور بارش نازل ہوتی. آج ہم اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا سے دعا کرواتے ہیں. اللہ تعالی رحم فرمانا. اے عباس دعا کیجئے. سیدنا عباس دعا کرتے ہیں رضی اللہ عنہ. صحابہ کرام آمین کہتے ہیں اور اللہ تعالی بارش عطا فرماتے ہیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحابہ کرام ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں؟ اجماع صحابہ ہے اس پہ. ایک صحابی تو کہہ دیتے نا اے امیر المؤمنین آپ کیا کر رہے ہیں, آپ سے قبر قریب ہے, انہیں سے دعا کرتے ہیں. ابھی خود تو کہہ رہے جب آپ سے زندہ تھے دعا کرواتے تھے, ابھی وفات کے بعد ہی دعا کروا لیتے ہیں. دیکھیں نہ ان سے دعا, ذرا غور کریں, نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کری وفات کے بعد, نہ ان سے مانگا کچھ, اور نہ ہی ان کو وسیلہ بنایا. اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے بارش عطا فرما کہہ سکتے تھے کہ نہیں؟ یار کیوں نہیں فرمایا؟ نبی کے صدقے بھی نہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ تعلیم اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہی نہیں. صحابہ کرام کو کس نے تعلیم دی ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ طریقہ جائز ہوتا تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرماتے اور وضاحت کر کے جاتے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے نہیں گئے جب تک کہ دین اسلام کے تعلق سے, دنیاوی امور کے تعلق سے, ہر خیر جو بھی خیر ممکن ہے اس کی خبر دے کے گئے ہیں
اور جو بھی شر ہے اس سے آگاہ کر کے کہیں. اگر یہ طریقہ بھی درست ہوتا، اس میں خیر ہوتا، تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اپناتے، ضرور تعلیم دیتے، صحابہ کرام ضرور اپناتے، ضرور تعلیم دیتے، اور آج ہم بھی اپنی کتابوں میں یہی کچھ لکھتے اور اس کی طرف لوگوں کو بھی بلاتے، اپنے دروس میں بھی ان کا ذکر کرتے. لیکن جب یہ طریقہ غلط ہے اور ثابت نہیں ہے اور غیر شرعی طریقہ ہے، تو پھر واجب ہے ہمارے اوپر کہ ہم اسے آگاہ کریں اور منع کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. اس امت کی خیریت اس وقت تک موجود ہے، یاد رکھیں یہ خیر الامم ہے، سب سے بہترین امتوں میں سے. لیکن کس بنیاد پہ؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. خیر خواہی کا سبق تو سب دیتے ہیں، ارے برائی سے کیوں نہیں روکتے؟ سب کیوں کہتے امت میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے؟ ارے برائی سے نہ روکو، غلط چیزیں، غلطی تو انسان سے ہو ہی جاتی ہے، اور ہوگی تو کیا فرق پڑ گیا؟ کیوں پیچھے پڑ جاتے ہو؟ بات ایمان اور کفر کی ہو رہی ہے، توحید اور شرک کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، سنت اور بدعت کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، اس پر بھی خاموشی اختیار کی جاتی ہے کیا؟ سبحان اللہ. تو پھر وہ ینہون عن المنکر کی معنی کیا ہے؟ السلام ورحمۃ اللہ. وتنہون عن المنکر کسے کہتے ہیں؟ نہیں عن المنکر ہوتا کس چیز سے؟ اگر شرک بدعات سے نہ ہو تو پھر باقی امت میں کیا رہتا ہے جس سے ہم لوگوں کو آگاہ کریں؟ شرک پہ خاموشی اختیار کریں، بدعات پر بھی خاموشی اختیار کر لیں. امت میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے. بھائی بے نمازی کو یہ نہ کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، سود خور کو نہ کہ تم سود خور کیوں سود خوری کرتے ہو، یہ دروازے بند کر، لوگوں میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے. تو پھر لوگوں کو پھر کس چیز سے آگاہ کریں؟ بچا کیا ہے؟ میرے بھائی جس طریقے سے امر بالمعروف ضروری ہے، اتنی ہی نہی عن منکر بھی ضروری ہے. اور جس نے دونوں کو جدا کیا وہ بدعتی ہے. اور احکم الحاکمی کی حکمت دیکھیں اور سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں. جب بھی ذکر کیا دونوں کا ایک ساتھ ہی ذکر کیا ہے، جب بھی ذکر کیا دیکھ لیں آپ. اور کہیں پہ اگر امتحان کے لیے اگر ذکر ایک چیز کا کیا ہے تو صرف اس لیے دیکھیں کہ لوگوں کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی. کہ اگر سینکڑوں نصوص میں دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے، اگر ایک میں نہیں کیا تو لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ لوگوں کو تب بھی سمجھ نہیں آئی، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اس قصے سے کیا سبق ملا ہے؟ کیا توحید، ایمان، اتباع سنت، ایثار، توکل، خوف، امید، صبر، شکر کا یا اس کی برعکس چیزیں ملی ہیں؟ شرک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست مانگنا وفات کے بعد، بدعت ہے. مراقبے کا طریقہ کہاں سے آیا ہے؟ اور پھر کس چیز پہ بھروسہ کیا جا رہا ہے؟ توکل اسے کہتے ہیں، اسے امید کہتے ہیں، اسے صبر و شکر کہتے ہیں. سبحان اللہ. اس میں شرک، کفر، بدعات، خرافات اور غلو کا سبق ضرور ملتا ہے.